السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 66 ہے۔ باب 27۔ میں حنین ہوں اور میں عام ہوں۔ میرے اور تمہارے اندھیروں میں جانتے ہو کیا فرق ہے؟ میں اپنی برائی کا سامنا کر کے اس کو قبول کر سکتی ہوں، جبکہ تم اپنا آئینہ سفید چادر سے ڈھکنے میں مصروف ہو۔ میرے اور تمہارے گناہوں میں فرق یہ ہے کہ جب میں گناہ کرتی ہوں تو جانتی ہوں کہ یہ گناہ ہے، جبکہ تم اپنے من گھڑت سرابوں کا شکار ہو چکے ہو۔ میں ایک جل پری ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں سمندر کی لہروں پہ رقص کرتے کتنی حسین دکھتی ہوں، مگر یہ بھی جانتی ہوں کہ اسی سمندر کی تہ میں ہڈیاں اور گوشت چیر پھاڑ کے کھا سکتی ہوں۔ تم ایک جادوگر ہو، ایک شعبدہ باز۔ تمہارے منتر تمہاری ہیر پھیر کی باتیں ہیں، جہنم کے ابلتے کڑاہوں جیسی باتیں۔ پھر بھی تم اپنے گرد سفید چادر لپیٹے پھرتے ہو، پھر بھی تم انصاف کی سفید وگ لگائے گھومتے ہو۔ ہاشم کاردار قدم قدم کمرہ عدالت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ہر شے سست روی سے ہوتی دکھائی دے رہی تھی، جیسے کوئی گونگی سلو موشن فلم پردے پہ چل رہی ہو۔ آوازیں بند ہوں، بس لب ہلتے دکھائی دے رہے ہوں۔ ہاشم اجنبی گم سم نگاہوں سے سب کو دیکھتا اپنی کرسی پہ بیٹھا، کمر کرسی کی پشت سے لگائی، بائیں گھٹنے پہ دائیں ٹانگ رکھی۔ وہ ابھی تک ذہنی طور پہ شل تھا، سن تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے پس منظر میں کوئی اداس گیت گنگنا رہا ہو۔ اس گیت میں اعتبار ٹوٹنے کا کرب تھا، ارمانوں کا لہو تھا، جیسے کوئی اپنا ساتھ چھوڑ کے غیروں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ انہی گم سم نگاہوں سے پیچھے کرسیوں پہ بیٹھی آبدار کو دیکھے گیا۔ وہ وقت کاٹنے کو اپنے سیل فون کے ساتھ لگی تھی اور مسلسل جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وہ آن ہو کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ارد گرد کاغذ کھڑکنے، سرگوشیوں، جج صاحب کی ہتھوڑی، ہر شے کی آوازیں یوں سنائی دیتی تھیں گویا دور کسی گہری کھائی سے آ رہی ہوں۔ اس کا دل ٹوٹا تھا اور ایسے لگتا تھا ابھی تک سینے سے خون رس رہا ہو۔ کٹہرے میں موجود میری این جی او کے سامنے زمر کھڑی تھی۔ ہاشم نے بدقت توجہ ادھر مبذول کرنی چاہی۔ یہاں سے اسے سیاہ کوٹ والی زمر کی پشت پہ گھنگریالی پونی دکھائی دیتی تھی، جو اس کے بولتے ہوئے بار بار چہرہ ہلانے کے باعث جھول رہی تھی، یا پھر چند قدم اوپر کھڑی اسپاٹ چہرہ لیے میری دکھائی دیتی تھی۔ ان دونوں کے بیچ خلا تھا۔ ہاشم کا دماغ خلا میں اٹکنے لگا۔ میری این جی او، آپ کتنے سال سے جواہرات کاردار کی ملازمہ ہیں؟ شل ہوتے ذہن سے اس نے زمر کو اسپاٹ انداز میں پوچھتے سنا۔ 12 سال سے۔ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے؟ فلپائن سے۔ کیا آپ کی ایجنسی جس کے توسط سے آپ کاردار صاحب کے پاس آئی تھیں آپ کو کسی دوسرے گھر میں کام کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں، یہ قانوناً جرم ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی گھر میں کام کر سکتی ہوں میں۔ اس پاٹ انداز میں سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ میری، کیا آپ اس نوجوان کو پہچانتی ہیں؟ زمر نے بازو لمبا کر کے ادھر بیٹھے سعدی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آج نیلی جینس پہ سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا اور بھوری آنکھوں میں شدید چبھن لیے میری کو دیکھ رہا تھا۔ میری نے ایک سرسری سی نظر اس پہ ڈالی۔ یہ سعدی یوسف ہے۔ چہرہ زمر کی طرف پھیر لیا۔ آپ کی سعدی یوسف سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟ 8 سال پہلے۔ یہ کسر آیا تھا اور میں نے اس کے آگے دروازہ کھولا تھا۔ اس کے بعد آپ کی کب کب ملاقات ہوتی تھی اس سے؟ جب بھی یہ کسر آتا، میں ہیڈ ہاؤس کیپر تھی تو ظاہرہ ملاقات ہو جاتی تھی۔ کیا آپ دونوں کبھی ذاتی نوعیت کی گفتگو کرتے تھے؟ میری نے لمحے بھر کا توقف کیا اور نیچے بیٹھے سعدی کو دیکھا، پھر نظریں زمر پہ جما دیں۔ جی نہیں۔ یعنی آپ نے اپنے بیٹے کے کینسر اور علاج کے بارے میں سعدی یوسف سے کبھی گفتگو نہیں کی تھی؟ جی نہیں، میرا اس سے ایسا تعلق نہ تھا کہ اپنے ذاتی معاملات اس سے ڈسکس کرتی۔ سعدی بس اسے اسی طرح دیکھتا رہا، ملامت سے، افسوس سے۔ اوکے، زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری این جی او، کیا یہ درست ہے کہ آپ نے مسز کاردار کا نیکلس چرایا تھا جس کی بنا پہ انہوں نے آپ کو نوکری سے برخاست کر کے ڈیپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا تھا؟ یہ غلط ہے، میں نے کبھی چوری نہیں کی، نہ مجھے نوکری سے نکالا گیا تھا۔ اور کیا یہ بھی غلط ہے کہ ڈیپورٹ کرنے کی بجائے غیر قانونی طور پہ نوشیروان کاردار نے آپ کو کولمبو بھجوا دیا، جہاں 8 ماہ تک آپ سعدی یوسف کی کیئر ٹیکر رہی تھیں؟ یہ غلط ہے، میں زندگی میں کبھی کولمبو نہیں گئی، میرا پاسپورٹ اس بات کا ثبوت ہے۔
وہ گردن کڑا کے بولی تھی۔ بار بار وہ تائیدی نظروں سے ہاشم کو بھی دیکھتی تھی، مگر وہ اس وقت غائب دماغی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کبھی کولمبو کے اس ہوٹل میں گئی ہی نہیں ہیں، نہ اس کے تہہ خانے میں جہاں میرے موکل کو قید رکھا گیا تھا؟ جی ہاں، میں کبھی وہاں نہیں گئی۔ اور نہ ہی آپ سعدی یوسف کو حبس بے جا میں رکھنے کے بارے میں جانتی ہیں؟ جی نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ تو پھر آپ 21 مئی سے 22 جنوری تک ان 8 ماہ میں کہاں تھی میری این جی او؟ میں قصرے کاردار میں ملازمت کر رہی تھی اور میں آفس کی پارٹیز کی پلاننگ بھی کرتی تھی۔ سب نوکر گواہ ہیں کہ میں قصر میں تھی اس دورانیے میں۔ زمر اپنی میز کی طرف آئی اور کاغذات کا ایک پلندہ اٹھا کر اوپر جج صاحب کے ساتھ کھڑے آدمی کو تھمایا، جس نے اسے ڈیسک پہ لا رکھا۔ یہ قصرے کاردار کی پچھلی 8 ماہ کی ان تمام پارٹیز کی تصاویری کہانی ہے جو مختلف فوٹوگرافرز نے کور کی تھیں۔ یہ ان فوٹوگرافرز کے میموری کارڈز کا ڈیٹا ہے، اور ان میں کسی ایک تصویر میں بھی میری این جی او نظر نہیں آتی، جبکہ یہ دوسری فائل، اس نے اشارہ کیا، اس میں سعدی کے اغوا سے 1 سال قبل کی پارٹیز کا ڈیٹا ہے، اور ہر پارٹی میں میری پس منظر میں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہیں۔ میری این جی او، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ ان 8 ماہ میں پاکستان میں ہی تھیں؟ آبجیکشن یور آنر۔ ہاشم قدرے سست روی سے کھڑا ہوا۔ قانون کے مطابق برڈن آف پروف استغاثہ کے اوپر ہے، یعنی جو شخص الزام لگاتا ہے اسے ہی ثبوت ڈھونڈ کر لانے ہیں۔ یور آنر، پھر میں کورٹ سے استدعا کروں گی کہ ہاشم کاردار کے گھر کے تمام CCTV ریکارڈ کو عدالت میں منگوایا جائے اور ہمیں تاریخوں کے ساتھ دکھایا جائے کہ میری این جی او اس وقت گھر میں تھی۔ جج صاحب نے ہاشم کو دیکھا ہی تھا کہ وہ کھنکار کے بولے، یور آنر، فروری میں ہمارے کنٹرول روم میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی تھی۔ گھر کے ملازم اور میرے خاندان والے گواہ ہیں اس بات کے۔ ہمارا DVR جل چکا ہے، اسی بات کا استغاثہ فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ریلی ہاشم؟ زمر ابرو حیرت سے اٹھاتی اس کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، آپ کی کریٹیوٹی اس سے زیادہ اچھا بہانہ ڈھونڈ سکتی تھی، اتنا پرانا ہیلا کیوں؟ ہاشم نے شانے اچکائے۔ واقعی میں زیادہ اچھا بہانہ کر سکتا تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اب سنبھل کے سرگوشی میں بولا تھا۔ زمر نے ستائش سے سر کو خم دیا اور واپس جج صاحب کی طرف آئی جو اس کے اعتراض پہ رولنگ دے رہے تھے۔ کیا آپ کبھی زرنگار عبید سے ملی ہیں؟ زمر نے واپس میری سے سوال پوچھا تو ہاشم نے چونکے فوراً آبدار کی طرف دیکھا۔ آپ بھی سامنے دیکھ رہی تھی، وہ ہاشم کو نظر انداز کر رہی تھی۔ میری نے جواب دینے میں چند لمحے لیے۔ جی، ان کی بیماری کے دوران میں نے سنا ہے آپ نے ان کی بہت خدمت کی، بلکہ یہ تصویر بھی ہے ہمارے پاس جس میں آپ ان کو سرو کرتی نظر آ رہی ہیں۔ زمر نے ایک تصویر کی کاپی اس کے سامنے لہرائی، پھر جج صاحب کی میز پہ جا رکھی۔ میری نے ہاشم کو دیکھا، وہ آبی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایک بات سمجھائے میری این جی او، آپ کو یہاں آئے 9-10 سال ہوئے۔ زرنگار عبید پچھلے 10 سال میں ایک دفعہ بھی پاکستان نہیں آئی تھیں۔ وہ اپنے اسکینڈل کے بعد سے سری لنکا میں رہائش پذیر تھیں، وہیں مقیم رہیں اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ ان کی خدمت کے لیے اور ان پہ نظر رکھنے کے لیے ہارون عبید اور جواہرات کاردار نے آپ کو وہاں بھیجا تھا؟ میں کبھی کولمبو نہیں گئی، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ اپنے پاسپورٹ کے مطابق آپ کولمبو نہیں گئیں، لیکن یہ تصویر کولمبو میں لی گئی ہے اور آبدار عبید اس بات کی گواہ ہیں۔ اور اب تک خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتے فارس نے اچھمبے سے زمر کو دیکھا اور پھر مڑ کے آبی کو۔ آبی نے اس کے دیکھنے پہ مسکرا کر شانے اچکائے تھے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا پاسپورٹ بھی ہے جو آپ ملک سے باہر جانے کے لیے استعمال کرتی آئی ہیں، کیونکہ آپ کی ایجنسی کی طرف سے ایک مالک کے ہوتے ہوئے دوسرے کی خدمت کرنا غیر قانونی ہے۔ تو بتائیے عدالت کو میری این جی او صاحبہ کہ آپ کس پاسپورٹ پہ سری لنکا جاتی تھیں؟ میری کا چہرہ پھیکا پڑ چکا تھا، وہ بار بار ہاشم کو دیکھتی تھی جو اب اپنے سامنے رکھی فائلز کو دیکھ رہا تھا، بنا پلک جھپکے۔ زمر بھی کنکھیوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرف سے کوئی اعتراض نہ ہوا تو میری ذرا کھنکاری۔ یہ تصویر پاکستان کی ہے، میں کبھی کولمبو نہیں گئی۔ جب مس عبید عدالت میں اپنا بیان دیں گی تو آپ کا یہ بیان پرجری کے زمرے میں آئے گا۔ میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ وہ میری این جی او کے پاسپورٹ پہ کوئی مہر نہ دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ سعدی یوسف جھوٹ بول رہا ہے، جیسے میری پہلے کولمبو جا چکی ہے، یہ اس دفعہ بھی گئی تھیں اور 8 ماہ ادھر رہی ہیں۔ یور وٹنس۔ وہ مڑی اور ہاشم کو مخاطب کر کے کہا، پھر سیدھی اپنی میز پہ آ گئی۔ ہاشم اٹھا نہیں، اس نے بیٹھے بیٹھے سوال کیا، میری این جی او، استغاثہ نے جو تصاویر عدالت کو دکھائی ہیں پارٹیز والی، کیا ان پارٹیز کے ایونٹ پلاننگ آپ نے کی تھی؟ جی ہاں۔ اور ان پارٹیز کو ممکن بنانے کے لیے تقریباً کتنے ملازم کام کرتے تھے؟ 60 سے زیادہ۔ اور کیا وہ 60 کے 60 ملازم ہمیشہ فوٹوگرافر کی کھینچی ان تصاویر میں نظر آتے ہیں؟ نہیں، مشکل سے 5-10 نظر آتے ہیں۔ فوٹوگرافر کو ملازموں کی نہیں، مہمانوں کی تصاویر کھینچنے کی ہدایت ہوتی ہے۔
اور ان 60 میں سے کتنے لوگ صرف کچن میں کام کرتے ہیں اور پارٹی کی جگہ پہ نہیں آتے؟ تقریباً 20-21 ملازم۔ اور کیا یہ درست نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے آپ کچن اور اس کے ساتھ بنے اپنے کمرے میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگی تھیں اور باہر کم ہی نکلتی تھیں؟ آبجیکشن یور آنر، زمر بیزاری سے بولی۔ ہاشم کاردار لیڈنگ کوسچن پوچھ رہے ہیں۔ گواہ کی کسی جواب کی طرف رہنمائی کرنا، سوال میں ہی جواب بتا دینا یا اس کے منہ میں الفاظ ڈالنا لیڈنگ کوسچن پوچھنا کہلاتا ہے۔ یور آنر، یہ مسز زمر کا گواہ ہے، میں تو اس کو کراس کر رہا ہوں، میں لیڈنگ کوسچن کر سکتا ہوں۔ اوور رولڈ، وہ کراس کے دوران لیڈنگ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جج صاحب نے اعتراض رد کیا تو زمر سر جھٹک کے رہ گئی۔ میری بولنے لگی، جی میں زیادہ تر نیچے کچن میں ہی رہتی تھی اور پارٹیز میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میری انجیو، کیا یہ درست ہے کہ سونیا کاردار کی سالگرہ پہ یعنی سعدی کے اغوا سے چند دن قبل آپ کی سعدی سے ملاقات ہوئی تھی؟ جی، وہ پارٹی میں آیا تھا اور میں چونکہ کچن میں ہوتی تھی اور کچن گھر کی پچھلی طرف ہے تو میں نے اسے وہاں ٹہلتے دیکھا تھا۔ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اور کیا آپ بتائیں گی کہ وہ کیا بات کر رہا تھا؟ سعدی حیرت سے آگے کو ہوا۔ میری فر بولنے لگی، وہ ایک نمبر دہرا رہا تھا اور وہ جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جلد ہی چند ماہ کے لیے منظر عام سے غائب ہو جائے گا اور آرام سے JK5 فیسلٹی پہ آ کر پوری لگن سے کام کرے گا، اور اس نے کچھ ایسا بھی کہا تھا کہ ڈیزائننگ مکمل ہو گئی ہے، اب صرف ان کو اس میزائل کی میکنگ پہ کام کرنا ہے، اور یہ بھی کہ وہ رقم کا انتظام کر رہا ہے۔ وہ بے چینی سے اٹھی۔ یور آنر، ہاشم کاردار کیس کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں؟ ان بے بنیاد باتوں کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں جناب اعلیٰ، میں صرف وہ وجہ عدالت کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کی بنیاد پہ سعدی یوسف نے میرے گھر سے نیکلس چرایا، اور چونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ میری اس کی باتیں سن چکی ہے، اس لیے اس نے میری کو اس کیس میں گھسیٹنا چاہا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ ایک بیمار بچے کی ماں ہے۔ اور عدالت کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ JK5 شوال میں واقع ایک مسجد کے انڈر گراؤنڈ بنی ایک دہشت گردوں کی اماں جگہ ہے جہاں وہ اسلحہ تیار کرتے ہیں۔ دفاع آج بھی اپنی اسی بات پہ قائم ہے یور آنر کہ سعدی یوسف نے صرف اپنی غیر قانونی سرگرمیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اور لوگوں کی ہمدردی لے کر ایک سٹار بن جانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ اب سعدی ایک سٹار ہے، اس کو بڑے بڑے فورمز پہ بلایا جاتا ہے جہاں جانے کے لیے پہلے اس کے پاس کوئی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں تھی، مگر جس دن ایسی کسی حساس نوعیت کے فنکشن میں کوئی دھماکہ یا ٹارگٹ کلنگ ہوگی نا یور آنر، اس دن دفاع کی ساری باتیں سچ ثابت ہو جائیں گی۔ وہ اب گواہ کو واپس بھیج رہا تھا اور زمر اور سعدی ایک دوسرے کو انچھمبے سے دیکھ رہے تھے۔ پیچھے بیٹھا فارس نگاہیں آخر میں بیٹھے شخص پہ جمائے ہوئے تھا۔ وہ لیاقت علی خان کی سیانک والا ادھیڑ عمر شخص زنانہ انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا خاموشی سے ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ اب ایک دوسرے گواہ کو پیش کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں فارس اٹھا اور موبائل پہ بٹن دباتا، سر جھکائے اس آدمی کے قریب آ بیٹھا۔ اس شخص نے محض ایک دفعہ فارس کو دیکھا، پھر سامنے دیکھنے لگا۔ زمر اس گواہ سے سوالات پوچھ رہی تھی جبکہ فارس جیب سے قلم کاغذ نکال رہا تھا، پھر وہ گھٹنے پہ کاغذ رکھے موبائل اسکرین سے چند نمبرز دیکھ کر اتارنے لگا۔ غیر آرام دہ سی پوزیشن میں رکھنے کے باعث یک قلم اس کی انگلیوں سے پھسلا اور اس شخص کے قدموں میں جا گرا۔ اوہو، فارس جھنجھلایا۔ اس آدمی نے سرسری سی نظر اس پہ ڈالی، پھر جھکا اور قلم اٹھا کر فارس کی طرف بڑھایا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ وہ مشکور سا قلم کو کنارے سے تھامتا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی چیزیں سنبھالتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ باہر نکلتی ہی اس نے ایک پلاسٹک بیگ جیب سے نکال کر احتیاط سے قلم اس میں ڈال کر سیل کیا، پھر موبائل پہ میسج لکھا۔ اس آدمی کے فنگر پرنٹس لے لیے ہیں، فیشل ریکگنیشن سے کچھ نہیں ملا تو شاید فنگر پرنٹ سے مل جائے۔ میں کچھ دیر میں تمہاری طرف لا رہا ہوں، یہ سب مجھے پتہ کر کے دو کون ہے یہ۔ اپنے پرانے کلی کو پیغام لکھ کر اس نے احتیاط سے قلم کا پیکٹ جیب میں ڈالا اور پھر مڑا ہی تھا کہ ٹھٹک گیا۔ آبدار اس کے پیچھے کھڑی تھی، سرخ رومال سر پہ باندھے اور اس سے نکلتے سیدھے سرخ بالوں کو چہرے کے ایک طرف ڈالے، بلی جیسی گرے آنکھیں اس پہ جمائے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ آپ؟ وہ لمحے بھر کو چپ ہوا۔ میری NGO والی فوٹو میں نے صبح میں سے زمر کو دی تھی، اس نے مسکرا کے اطلاع دی۔ دیکھیں آبدار، اگر تو میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ وہ اتنی سادگی سے گویا ہوئی کہ فارس کے الفاظ لبوں پہ آ کر ٹوٹ گئے۔ وہ اس شے کی توقع نہیں کر رہا تھا، نہ سمجھی سے اسے دیکھے گیا۔ اس روز جو میں نے کیا وہ بہت غلط تھا، یا اس کا طریقہ غلط تھا، وہ ندامت سے کہہ رہی تھی۔ نظریں نہ جھکی تھیں نہ ہاتھ مل رہی تھی، بلکہ سینے پہ بازو لپیٹے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مدھم آواز میں کہہ رہی تھی، میں نے آپ کو یوں بلایا اور آپ کو مجھے اوائڈ کرنے کے لیے حنین کو بھیجنا پڑا۔ آئی ایم سوری کہ میں نے اپنا اتنا غلط امپریشن دیا۔ آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے؟ اس نے افسوس سے کیا تھا۔
اصل میں میری زندگی میں فارس بہت لوگ نہیں ہیں، صرف بابا ہیں، اور ان کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا، تو میں دوسرے لوگوں سے خود کو زبردستی اٹیچ کرنے لگ جاتی ہوں۔ ذرا مجھ سے کوئی ہمدردی سے بات کرے تو میں اس کو اپنا گائیڈ، اپنا دوست مان لیتی ہوں۔ کتنی کوئی بیچاری ہوں نا میں۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ خفت سے بولا تھا۔ آبدار زخمی سے مسکرائی۔ ایسی ہی بات ہے، مجھے اگر ثبوت دینا تھا تو مجھے بدلے میں آپ سے آپ کا وقت نہیں مانگنا چاہیے تھا۔ میں صرف اپنے بابا کے متعلق چند باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر میری اپروچ غلط تھی، اس لیے میں نے صبح جو ٹپ دی وہ ڈائریکٹ زمر کو دے دی، اور بدلے میں کسی چیز کی امید نہیں رکھی۔ آپ سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں، پلیز میرے امیچور رویے کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا، آئندہ آپ کو میں کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ ماحول کا تناؤ دھیرے دھیرے فضا میں گھل کے ختم ہو گیا تھا۔ فارس کے تنے اعصاب بھی ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اس نے رسان سے سر ہلا کر بس اتنا کہا، گڈ، اب آپ کو یوں سرے راہ مجھ سے ملنا نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتا آپ کو مجھ سے کسی بھی قسم کے تعلق کی وجہ سے نقصان پہنچے۔ وہ دامن بچانے والے انداز میں کہہ کے ایک طرف سے نکل گیا۔ کبھی امید تھی کہ وہ پیچھے سے پکارے گی، کوئی نئی بات کرے گی، نیا موڑ دے گی، مگر اس نے نہیں پکارا۔ وہ راہداری میں آگے بڑھتا گیا۔ سماعت ختم ہو چکی تھی اور تمام افراد باہر آ رہے تھے۔ ہاشم بھی سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ فارس اس سے لا تعلق سا ساتھ سے گزرنے لگا تھا۔ جب ہاشم نے اس کے کندھے سے اپنا کندھا چھوا، فارس ٹھہر گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے خبر نہیں ہے، یا یہ کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جو تم کر رہے ہو نا، اس کا حساب دو گے تم۔ اور ایک سرخ انگارہ سی نظر فارس پہ ڈالی۔ اوہ! فارس نے فکر مندی سے لب سکیڑے۔ میں ڈر گیا، دیکھو میرے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں۔ ہاشم خاموشی سے آگے بڑھ گیا تو فارس نے سر جھٹکا اور موبائل نکالتے ہوئے قدم مخالف سمت بڑھا دیے۔ پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھتی آبدار مسکراتی ہوئی سوچ میں گم چلتی جا رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے اسے کوہنی سے پکڑ کے موڑا۔ وہ جھٹکا کھا کے مڑی۔ سامنے جواہرات سرخ انگارہ آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ جو تم نے کیا ہے نا، اس پہ تمہاری جان بھی لے سکتی ہوں۔ وہ زخمی سا غرائی تھی۔ آبدار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ بنو مت، مجھے کہا کہ وہ ویڈیو ضائع کر دی اور خود ہاشم کو دے دی۔ مجھے میرے بیٹے سے دور کرنا چاہتی ہو؟ اوہ! آبدار نے چونک کے اسے دیکھا۔ ہاشم نے دیکھ لی وہ، مگر میں نے اسے نہیں دی۔ سنو تم! وہ نفرت سے انگلی اٹھا کے پھنکاری تھی۔ جواہرات کے پیچھے آپ بھی دیکھ سکتی تھی کہ دور راہداری کے دوسرے سرے پہ زمر، سعدی، حنین اور فارس ندرت کے ساتھ کھڑے تھے۔ سب سے زیادہ نمایاں زمر نظر آ رہی تھی، اونچی گھنگریالی پونی کے باعث جو اس کا سر ہلانے سے جھولنے لگتی۔ وہ مسکرا کے فارس سے کچھ کہہ رہی تھی، کوئی جلا کٹا تبصرہ، اور وہ بھی شاید جواب میں کوئی برابر کا جملہ کس رہا تھا، اور حنین ہنس رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی اب کہ تم… وہ ویڈیو ہاشم کو زمر نے دی ہے، میں نے نہیں، وہ تیزی سے بولی تھی۔ میں نے تو اس کو ضائع کر دیا تھا، مگر زمر اور اس کی وہ چھوٹی بھتیجی، ان دونوں نے مجھے ڈنر پہ بلایا، میرا ٹیب ہیک کیا، ڈیٹا کاپی کیا اور چلتی بنی۔ یہ میری کی تصویر بھی وہیں سے ملی ان کو۔ میں ان کی مخبر نہیں ہوں، ان لوگوں نے مجھے استعمال کی ہے۔ جواہرات ٹھہری تھی، مگر پھر نفرت میں ڈوبی بے یقین نظروں سے اسے دیکھ کے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یقین نہیں ہے تو ہاشم سے پوچھ لیں، میں نے اسے ایسا کچھ نہیں دیا، ان لوگوں نے ہی دیا ہوگا۔ جان لینی ہے تو شکار سامنے کھڑا ہے۔ وہ شانے اچکا کے اپنا بازو چھڑاتی واپس مڑ گئی۔ جواہرات غصے سے پھنکارتی کھڑی رہ گئی۔ ایک نظر مڑ کے اس دور نظر آتی خوش باش فیملی کو دیکھا اور پھر پیر پٹکتی آگے بڑھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتی اس نے حکم صادر کیا تھا، کلب چلو، مگر چونکے ڈرائیور کو دیکھا، پھر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے لہیم شہیم گارڈ کو۔ بخت خان کہاں ہے اور تم دونوں آفس سے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہٹے کٹے گارڈ نے رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ ہم آپ کی نئی سیکیورٹی ٹیم کا حصہ ہیں، کارڈار صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، ہمیں آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، نکلو میری کار سے اور میری ذاتی ٹیم کو واپس بلاؤ، وہ تل ملا کر بولی تھی۔ ہمیں اس کا حکم نہیں ہے میم، اب ہمیں چلنا چاہیے، رات 8 بجے سے پہلے ہمیں آپ کو گھر پہنچانا ہوگا، اس سے زیادہ باہر رہ کر خطرہ مول لینے کی اجازت سر نے ہمیں نہیں دی، چلو، وہ ڈرائیور کو اشارہ کر کے بولا تھا۔ جواہرات نے بے بسی سے ان دونوں کو دیکھا، ایک دم اپنا آپ بے حد کمزور اور ناتواں لگنے لگا تھا۔ لمبی سی گاڑی کے سیاہ شیشے کسی قید خانے کی سلاخوں سے کم نہیں لگ رہے تھے، اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اب کوئی چاند میرا ہے نہ ستارہ محسن، اب کہاں جاؤں گا میں درد کا مارا محسن۔ مور چال کی سبز بیلیں اس کھلتی ہوئی صبح میں
فخر سے سارے گھر کو ڈھانکے سورج کے سامنے تن کر جمی نظر آتی تھیں۔ اندر آملیٹ کی خوشبو، چائے اور کافی کی مہک کے ساتھ فضا میں رچی بسی محسوس ہوتی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل سے زمر اٹھ چکی تھی اور اب کورٹ کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ فارس کو جاب لیس ہونے کا تانا دینا اور نئی نوکری ڈھونڈنے کے لیے غیرت دلانا بیکار تھا۔ وہ رٹھائی سے سست انداز میں اپنی کافی پی رہا تھا جب سعدی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، سعدی تیار سا کھڑا تھا۔ چلنا نہیں ہے؟ کار سٹارٹ کرو، میں آ رہا ہوں۔ ڈرائیور کب سے ہو گیا میں آپ کا؟ وہ خفا سا کہتا جیسے ہی پلٹا، سامنے بیٹھی ندرت نے آنکھوں سے فارس کو اشارہ کیا۔ فارس نے جواباً سر کو خم دے کر تسلی دینے والا اشارہ کیا۔ چائے کے گھونٹ بھرتی ہنی نے مشکوک نظروں سے دونوں کو دیکھا، پھر سعدی کو پکارا، بھائی امی اور ماموں آپ کے بارے میں اشاروں میں آؤٹ۔ ندرت نے ہلکی سی سہی مگر اس کے سر کی پشت پہ چپت لگائی تھی۔ سعدی اپنی ایڑیوں پہ گھما اور باری باری امی اور ماموں کو دیکھا۔ امی اور ماموں کیا؟ ہنا نے اپنے سر کو سہلاتے ہوئے فارس کو دیکھا جس نے اسے صرف گھورا تھا، پھر خفگی سے بولی، امی اور ماموں ہم سے بالکل پیار نہیں کرتے۔ مجھے یقین ہے انہوں نے مجھے کسی ہسپتال سے چرایا تھا۔ امی کسی زمانے میں وہ ڈراموں والی نرس ہوں گی جو لوگوں کے بچے ایکسچینج کرتی ہیں۔ وہ بولتی ہوئی کرسی سے اٹھی اور آگے بھاگ گئی۔ بغیرت بدتمیز۔ ندرت نے برے موڈ کے ساتھ جوتا اس سمت میں پھینکا جہاں وہ گئی تھی۔ ہنا اندر مڑ گئی، جوتا راہداری میں گر گیا۔ لمحے بھر بعد ہنا نے ستون کے پیچھے سے گردن نکالی۔ امی آپ ہماری ون ڈے ٹیم میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ نشانہ آپ کا بالکل ان کے ہی جیسا ہے۔ اور جھپاگ سے اندر غائب ہو گئی۔ فارس اور سعدی نکل گئے تو امی ہنا کو 2000 سلواتیں سنا کر، دوسروں کی بیٹیاں دیکھی ہیں کتنی تمیزدار، سگھڑ، سوم و سلاد کی پابند ہوتی ہیں، منہ میں زبان نہیں ہوتی، اور ایک یہ بے غیرت اولاد میرے ہی حصے میں آنی تھی۔ کچن میں جا چکی تھیں اور اب نشانہ حسینہ تھی۔ ٹھیک سے گوندو آٹا، اور یہ روز روز نیا سونے کا زیور چڑھا کے کام کرنے نہ آیا کرو۔ آیا وڈا تیرا میاں، اگر لے کے دیتا ہے تو یہاں سے جا کر پہنا کرو، شوخی نہ ہو تو۔ یہ ندرت کی روٹین کی ٹون تھی اور اس پہ حسینہ نے دل ہی دل میں روٹین کے کئی کوسنے ان کی نظر کیے تھے، مگر بظاہر سر جھکائے آٹا گوندتی رہی۔ ایسے میں ہنا دوبارہ لاؤنج میں آ گئی تھی اور اب دوپٹہ کس کے، بال باندھ کے، جوش سے کھڑی، گردن اٹھائے چاروں طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ویل چیئر پہ بیٹھے بڑے ابا نے اخبار سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب کیا ارادے ہیں تمہارے؟ پھر سے گھر کی صفائی؟ جتنی صفائی کرنی تھی کر لی، اب میں وہ کروں گی ابا جو آج کل کی نکمی، سست اور لاپرواہ یعنی عام لڑکیاں بالکل نہیں کرتی۔ اور وہ کیا ہے؟ مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ میں عام لڑکی نہیں ہوں، یہ تو آپ جانتے ہیں، اس لیے اب میں DIY گرل بن رہی ہوں ابا۔ ڈو اٹ یور سیلف۔ عام لڑکیوں کو پکی پکائی کھانے کی عادت ہوتی ہے، نکمی نہ ہو تو میرے جیسی ہر چیز خود کرتی ہیں۔ وہ گھر ڈیکوریٹ کرنے کے لیے انٹیریئر ڈیکوریٹر نہیں ہائر کرتی، گھر پینٹ کرنے کے لیے مستری مزدور نہیں بلواتی، دیواروں پہ فریمز ٹھوکنے کے لیے یا پردوں کی ریلنگ لگانے کے لیے لمبے بھائیوں یا ملازموں کی منتیں نہیں کرتی۔ مجھے کسی مستری، مزدور، ترخان، پردوں والے، پینٹ والے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب یہ سارے کام خود کر سکتی ہوں۔ صرف چند دن کی محنت سے ابا ہم لڑکیاں اپنے گھروں کو اتنا خوبصورت اور اتنا آرام دہ بنا سکتی ہیں جتنے امیر لوگوں کے اونچے اونچے قصر بھی نہیں ہوتے۔ میں سمجھتی تھی بڑے گھر خوبصورت ہوتے ہیں، مگر نہیں ابا، خوبصورت گھر ہی خوبصورت ہوتے ہیں، پھر وہ بڑے ہوں یا چھوٹے۔ مگر یہ عام لڑکیاں ان کو نہیں خوبصورت بنا سکتی، صرف میرے جیسی خاص لڑکیاں یہ کر سکتی ہیں۔ وہ ایک عزم سے کہہ رہی تھی۔ ابا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے اب تم دیواروں پہ اوپر چڑھ کے خود کیل ٹھونکتی پھرو گی؟ ہرگز نہیں، ایسے تو چوٹ لگ جائے گی۔ انہیں بات پسند نہیں آئی تھی۔ دیکھا، ہنی نے چٹکی بجائی، یہ آپ مرد ہی ہوتے ہیں جو ہم لڑکیوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا مطلب 10 مردوں میں بیٹھ کے مردوں کی طرح کہہ کہے لگانا اور رات دیر دیر تک باہر گھومنا نہیں ہوتا، بلکہ مردوں کے جیسے کام خود کرنا ہوتا ہے، دوسروں کی محتاجی سے بچنا ہوتا ہے۔ آج سے میں ابا اپنے سارے گھر کو ری ماڈل کرنے جا رہی ہوں اور مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ پھر چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آواز لگائی، ندرت بہن آپ بھی نہیں۔ ہاں ہاں تجھے میں کرنے دیتی ہوں اپنے گھر کا بیڑا غرق۔ وہ جواباً وہیں سے غرائی تھیں۔ ہنی نے افسوس سے ابا کو دیکھا۔ پتہ نہیں جب یہ نرس تھیں تو مجھ جیسے کتنے بچے اپنے اصلی ماں باپ سے جدا کیے تھے۔ بڑے موڈ میں ہو آج؟ زمر باہر آئی تو مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کوٹ پہنے، بال بنائے وہ کچہری کے لیے نکل رہی تھی۔ ہاتھ کی انگوٹھی اور ناک کی لونگ جگمگا رہی تھی۔ ہنا نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ میری زندگی کے سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں اور اب میری زندگی میں مزید کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے میں خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی ہوں۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور وہ کھلی کھلی تازہ دم لگ رہی تھی۔
کہہ کے وہ مڑ کے پھر سے در و دیوار کو دیکھنے لگی اور چونکہ سوچ بھی رہی تھی تو عادتاً ناخن چبانے لگی۔ خاص لڑکی، پہلے اپنی اس عادت کو تو بدلو۔ زمر نے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی تو وہ چونکی، جلدی سے ناخن دانتوں سے نکالے۔ تمہیں اندازہ ہے تم بچے منہ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے کتنے برے لگتے ہو، اور ناخن چاہے کھا رہی ہو یا دانتوں سے کتر کے پھینک رہی ہو، یہ تمہارے جسم کا حصہ ہے اور اس کو یوں چڑھنے کی اجازت اللہ نے تمہیں نہیں دی۔ سوال ہوگا اس کے بارے میں بھی۔ اپنی اس عادت کو تمہیں خود ختم کرنا ہوگا۔ کم از کم اتنی کمزور تو نہیں ہو تم کہ اپنے دانتوں سے ہار مان جاؤ۔ ناخن کترنے سے دماغ کمزور ہوتا جاتا ہے نا، لیکن سب سے زیادہ ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ ہم ناخن کھانے والوں کو مردہ انسان کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ ہی نہ کھڑا کر دے قیامت کے دن، کیونکہ بات تو ایک ہی ہے نا۔ اچھا نہیں کھاتی۔ اس نے تو گھبرا کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ لیے تھے۔ ڈور بیل بجی تو زمر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ حنین۔ زمر واپس آئی تو اس کا چہرہ سنجیدہ سا تھا۔ حنا نے چونک کے اسے دیکھا۔ کون ہے؟ حنین میری بات غور سے سنو۔ وہ سنجیدگی سے ٹھہر کے بول رہی تھی۔ اگر میں یہ نہ کرتی تو ہاشم کر دیتا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں ہی کر دوں۔ باہر کون ہے؟ حنا کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ جو بھی ہے اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، اگر تم چاہو تو ہم اس کو روک سکتے ہیں، تمہیں ملک سے باہر بھجوا دیں گے، لیکن اگر تم اسے وصول کرنا چاہو تو۔ زمر کی آواز پس منظر میں چلی گئی۔ حنین بالکل سن سی کھڑی رہ گئی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ باہر کون تھا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ حنین، مجھے نہیں پتا تھا وہ آج ہی آ جائے گا، پہلے سوچ لو۔ زمر فکر مندی سے کہہ رہی تھی، مگر حنین کے کان، آنکھیں سب بند ہو چکا تھا۔ وہ ہوا میں قدم رکھ رہی تھی، بادلوں پہ چل رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ پورچ خالی تھا۔ وہ گیٹ تک آئی اور چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ سامنے کورٹ کا ملازم کھڑا تھا۔ حنین یوسف خان آپ ہیں؟ اس نے نام پڑھ کر دہرایا۔ حنین نے بنا پلک جھپکے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کا بدن دھیرے دھیرے کانپنے لگا تھا۔ ملازم نے ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ یو آر بینگ سروڈ۔ حنین نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کاغذ تھاما اور پھر قلم سے اس جگہ دستخط کرنے لگی جہاں وہ کہہ رہا تھا۔ آپ کو اس درج کی گئی تاریخ پہ کورٹ میں پیش ہونا ہے، آپ کو بطور گواہ طلب کیا گیا ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور حنین اس کاغذ کو پڑھ رہی تھی۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ ماضی کو دفن کر کے شہد کی مکھی نے راستہ بھی بدل لیا تھا۔ رنگوں اور خوشبوؤں سے بھرے رس سے اپنی زندگی کو سجانے بھی لگی تھی۔ دل کو شفا بھی مل رہی تھی، لیکن آج معلوم ہوا تھا ہاشم اور حنین کی کہانی ابھی باقی تھی۔ دھوپ میں کھڑی لڑکی نے حکم نامہ پکڑے ہوئے آنکھیں کرب سے بند کر لیں۔ آخر کب ختم ہوگی ان بے لذت غلطیوں کی داستان؟ سنا ہے شہر میں زخمی دلوں کا میلہ ہے، چلے ہم بھی مگر پیرہن رفو کر کے۔ گولف کلب کے سرسبز میدان دور تک پھیلے نظر آتے تھے۔ اندرونی سٹنگ ایریا میں رکھی کرسیوں پہ بیٹھی خواتین بے فکری سے باتیں کرتی نظر آ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک جواہرات کاردار بھی تھی، جو بظاہر مسکراتی مسلسل بولتی خاتون کو سن رہی تھی اور اس طرح سے گلے کا لاکٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ قریب میں 2 مستعد گارڈز ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ویسے جواہرات، یہ تمہاری عمر نہیں تھی ریٹائرمنٹ کی، اب تو تم کسی ایگزیکٹو گیدرنگ میں نظر تک نہیں آتی، ایک بھورے سنہری بالوں والی عورت شکوہ کر رہی تھی۔ اور یہ پیرانویا؟ دوسری نے ناک سکوڑ کر گارڈز کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں ہر وقت ان کی موجودگی سے الجھن نہیں ہوتی؟ جتنا اعلیٰ خاندان اتنی ہی سیکیورٹی تھریٹ۔ جواہرات نے بظاہر بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہاں، مگر لوکیشن کو گارڈ کرنا زیادہ بہتر ہے، پرسن کو گارڈ کرنے سے ان کو سارا ایریا کور کرنا چاہیے، نہ کہ تمہارے سر پہ کھڑے ہو کے ہماری باتیں سننی چاہیے۔ ایک ذرا ہنس کر تنزن بولی۔ جواہرات نے بہت سے کڑوے گھونٹ مسکرا کر اندر اتارے۔ ان کو ہوشیار رہنا پڑتا ہے آئلہ، کہ کہیں کوئی فرسٹریٹڈ سوشلائٹ اپنے بوٹاکس گون رانگ کا غصہ میرے کھانے میں زہر ملا کے نہ اتارے، یا کوئی۔ دوسری خاتون کا چہرہ دیکھا۔ زیادہ فرسٹریٹڈ ایجنگ عورت اپنے شوہر کی اس کی فائنینشیل ایڈوائزر سے چلتے افیئر سے تنگ آ کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ پیرانویا؟ سیکیورٹی تھریٹ۔ مسکرا کے اس نے گلاس اٹھایا اور چیئرز کے انداز میں اوپر لہرایا، مگر دونوں متعلقہ خواتین کے چہرے سیاہ پڑ چکے تھے۔ کوئی گلاس نہ ٹکرایا تو وہ مسکرا کے اپنے مشروب کے گھونٹ بھرنے لگی۔ اس کا اندر ابھی تک جل رہا تھا۔ ان سے دور کسرے کاردار میں ہاشم اپنی اسٹڈی میں بیٹھا تھا۔ گھر کے کپڑوں میں ملبوس، شرٹ کے آستین اوپر چڑھائے، وہ گہری سوچ میں گم لگتا تھا۔ 2 انگلیوں کے درمیان سگریٹ دبا تھا جسے وہ ہولے ہولے ایش ٹرے پہ جھٹک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اداس تھیں اور جیسے دور کہیں قید ہو چکی تھیں۔ چہرے پہ عجب مردنی چھائی تھی۔
تبھی دروازہ کھلا اور رئیس اندر داخل ہوا۔ دن کے باوجود اتنا اندھیرا تھا کہ اسے چند لمحے لگے ہاشم کو دیکھنے میں۔ پھر وہ کھنکارا، سر؟ اس کا موبائل واپس رکھ دیا؟ وہ بھاری کھوئی کھوئی سی آواز میں بولا تھا۔ اس کے چہرے کے سامنے دھوئیں کے مرغولے رقص کرتے اڑ رہے تھے۔ جی سر۔ کیا فارس غازی کا نام جنوری اور فروری میں سری لنکا کا سفر کرنے والوں کے نام میں شامل ہے؟ نہیں سر، اس کے سفری دستاویزات کہیں بھی موجود نہیں۔ اس کا چہرہ تو ہے نا، اس کی تصویر سے چیک کرو۔ وہ اب ایش ٹرے پہ سگریٹ چھٹکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ کولمبو گیا تھا۔ کولمبو جانے والے ہر پاکستانی کی سفری دستاویزات سے اس کا چہرہ میچ کرو۔ ہمارے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے کانٹیکٹس تمہاری مدد کریں گے۔ اگر اس کا چہرہ کہیں نظر آتا ہے تو دیکھنا۔ اس نے سرخ پڑتی متورم سی آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ کہ اس کے ساتھ ہارون عبید کا کوئی ملازم تو نہیں ہے، یا کوئی ایسا شخص جس کا تعلق ہارون عبید یا آبدار سے ہو؟ مجھے ایک ایک بات معلوم کر کے دو خاور۔ رئیس سر، اس نے دھیرے سے تصحیح کی۔ ہاشم نے نہیں سنا۔ وہ اب اسی منہمک انداز میں سگریٹ چھٹک رہا تھا۔ راکھ سی راکھ ایش ٹرے میں بھرتی جا رہی تھی، یا شاید یہ اس کی سانسیں تھیں جو راکھ میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ تھا جنے زوم وہ دریا بھی مجھے میں ڈوبے، میں کہ صحرا نظر آتا تھا سمندر نکلا۔ فوڈلی ایور آفٹر کی بالائی منزل کی شیشے کی دیوار سارے زمانے کی روشنی اندر لے آئی تھی۔ ہال کمرہ پورا منور سا تھا۔ ایک طرف ایک چینی نقوش کی حامل درمیانی عمر کی چینی عورت بیٹھی ایک کمپیوٹر اور ٹیبلٹ سامنے رکھے کام کر رہی تھی۔ اس کے سر پہ کھڑا سادی بار بار اس کو انگریزی میں لقمے دے رہا تھا۔ نہیں، یوں نہیں، کمان کی طرح آئی بروز بناؤ، ہاں اس طرح، اور ناک ذرا۔ دفتن اس نے سر اٹھا کے سامنے کرسیوں پہ آمنے سامنے بیٹھے فارس اور احمد کو دیکھا جو کافی پیتے نظر آ رہے تھے، اور احمد کو مخاطب کیا، اس کو اردو نہیں سمجھ آتی؟ بالکل بھی نہیں، اس نے گویا تسلی کروائی۔ سادی سر ہلا کے اس کی اسکرین کو دیکھنے لگا۔ وہ باوجود کوشش کے جاب پہ دوبارہ اپوائنٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ 2 دفعہ جوائننگ کروا کے اسے گھر واپس بھیج دیا گیا تھا، سرکاری رکاوٹوں کا بہانہ۔ ادھر احمد سفید ٹی شرٹ پہنے، سر پہ الٹی پی کیپ رکھے عام دنوں سے مختلف لگ رہا تھا۔ فارس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بغور اسے دیکھا۔ تمہاری مالکن تمہیں سلیے میں برداشت کر لیتی ہے، اور ان کو تمہیں یوں دیکھ کے فلو نہیں ہوتا؟ مسکراہٹ دبائے سادی فارس کے ساتھ کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ اب وہ دونوں ساتھ تھے اور احمد ان کے مقابل۔ چینی عورت لا تعلق سی اپنا کام کر رہی تھی۔ اہم، احمد کھنکارا، مگ نیچے کیا۔ ہاشم صاحب نے مجھے میری خدمات کو سراہتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کے لیے ظاہر ہے اتنا کام کر چکا ہوں، تو اب مجھے اپنی فری لانس جابز دوبارہ سے کر لینی چاہیے ہیں، تو انہوں نے مجھے فارغ کر دیا ہے نا؟ فارس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اور تمہارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے؟ سادی نے لقمہ دیا۔ اور تمہیں ان 3 کپڑوں میں سڑک پہ دھکیل دیا ہے؟ فارس کہنے کے ساتھ ہنس دیا۔ احمد نے سنجیدگی سے کہنا چاہا، انہوں نے بہت سلیقے سے میرا استعفیٰ وصول کیا، میرے چیک کلیئر کیے اور پھر تمہیں باہر دھکیل دیا۔ وہ گردن پیچھے پھینک کے دل کھول کے ہنسا تھا۔ سادی بھی مسکرا کے گھونٹ بھرنے لگا۔ ایکسکیوز می، اتنا فنی کیا ہے اس میں؟ احمد دانت پہ دانت جمائے خفگی سے بولا تھا۔ فارس نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا، پھر سادی کی طرف چہرہ موڑے کہنے لگا، یار مجھے کوئی چند دن پہلے جاب لیس کہہ رہا تھا، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ کاردارز کے ساتھ کام کر کے بہت پیسہ بنا رہے۔ سادی تیزی سے بولا، اور یہ کہ ہم اس کی ترقی سے جل رہے ہیں، اور میں نے سنا ہے وہ کاردارز کے لیے کیے گئے اپنے سارے کام جسٹیفائی بھی کر رہا تھا۔ سادی اس کی فکریں مکمل کر رہا تھا، اور میں نے اسے کہا کہ کاردارز کی نوکری چھوڑو کیونکہ یہ تمہیں اس طرح ایک دن پٹخ دیں گے، تو اس نے کہا کہ وہ خاور کی جگہ لے چکا ہے اور اپنی پیاری مالکن کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے، اور وہ بڑی ڈیزائنر شرٹس اور سلک ٹائی پہننے لگا تھا۔ جوتے بھی بڑے چمکدار ہوتے تھے ماموں، ہمیں تو اپنی شکلیں بھی ان میں صاف نظر آتی تھیں، اور آج وہ بھی جاب لیس ہے، بالکل ہماری طرح۔ اور وہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہکا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ اتنے عرصے بعد سادی اتنا کھل کے ہنسا تھا۔ احمد نے یہ ساری بکواس بہت خاموشی سے سنی اور برداشت کی تھی، پھر بہت تحمل سے بولا، تھینک یو ویری مچ قاضی، بہت نوازش آپ کی، لیکن میں ان کی جاب ایسے ہی چھوڑ دیتا، میرا مقصد تو پورا ہو چکا تھا۔ یار سادی، وہ کیا چیز تھی کھٹی سی اس کہانی میں؟ وہ تھوڑی کو ناخن سے رگڑتے مسکراہٹ دبائے سادی سے پوچھنے لگا۔ انگور ماموں، انگور۔ وہ اب آخری گھونٹ بھر رہا تھا۔ ہاں صحیح، اچھا تم کیا کہہ رہے تھے؟ پھر احمد کی طرف متوجہ ہوا۔
سعدی اب رخ پھیر کے بیٹھا چینی عورت کو دوبارہ سے ہدایات دینے لگا تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ دانت پہ دانت جمائے وہ برداشت سے بولا تھا کہ اس آدمی کا پتہ چلا، وہ چشمے والا؟ صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ وہ ایک گھوسٹ ہے۔ فارس سنجیدہ ہوا، احمد توجہ سے سننے لگا۔ اس کے فنگر پرنٹ ریکارڈ میں نہیں ہے، وہ عدالت میں داخلے کے وقت جو آئی ڈی کارڈ دکھاتا ہے وہ بھی جعلی ہے۔ میرا خیال ہے یہ وہی آدمی ہے جس نے سعدی کا پاسپورٹ ہاشم کو دیا ہے، اور ہمارا میموری کارڈ بھی اسی کے پاس ہے۔ کیا یہ ہاشم کے لیے کام کر رہا ہے؟ سعدی نے گردن پھیر کے پوچھا تھا۔ ہاشم اس کو نہیں جانتا، احمد نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کے کسی انداز سے شناسائی کی ذرا سی جھلک بھی نہیں دکھتی۔ یہ آدمی کوئی تیسرا فریق ہے، اور یہ تیسرا فریق ہاشم کی مدد کر رہا ہے سعدی کو دہشت گرد ثابت کروانے کے لیے۔ فارس سوچتے ہوئے بولا تھا، یہ یقیناً ہمارا کوئی دشمن ہے۔ میرا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ کے کام ایسے ہوتے ہیں دشمنی والے، سعدی نے شانے اچکا کے کہا تھا۔ فارس نے بس گھور کے اسے دیکھا۔ وہ صحیح کہہ رہے، یہ تمہارا کوئی جیل کا دشمن ہو سکتا ہے۔ میں کسی کا چہرہ نہیں بھولتا، اور یہ آدمی جیل میں نہیں تھا میرے ساتھ، تو ہو سکتا ہے یہ کسی اور کے لیے کام کر رہا ہو، مگر زیادہ ضروری یہ ہے کہ تمہارے گھر میں اس کے لیے کون کام کر رہا ہے۔ ہمارے گھر میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ سعدی نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ فارس البتہ خاموشی سے کچھ سوچتا رہا۔ سعدی، میں تمہاری فیملی کی بات نہیں کر رہا، کوئی ملازم، کوئی ہمسایہ، کوئی کالونی کی کسی شاپ والا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہو تو سکتا ہے، فارس نے کہا تو سعدی نے قدرے برہمی سے اسے دیکھا۔ ہمارے گھر میں کم از کم کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے دہشت گرد ثابت کروانے کی کوشش کرے۔ کوئی ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ ریستوران کے ملازم بھی بہت پرانے ہیں، گھر کے ملازموں کی تو بات ہی نہ کریں، ہم ان سب کو جانتے ہیں۔ جانتے تو ہم ہاشم کو بھی تھے، وہ اداسی سے مسکرا کے بولا تھا۔ سعدی چپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے سعدی، ہم کسی کے بارے میں خواہ مخواہ غلط گمان نہیں کریں گے اب، مگر ہمیں اپنی آنکھیں اور کان اب کھلے رکھنے ہوں گے، اوکے؟ اور یہ مت بھولنا کہ ہم اس سچویشن میں اس لیے ہیں کیونکہ تم نے اپنا پاسپورٹ لاپرواہی سے پھینک دیا تھا، وہ سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ سعدی خفیف تھا، سو گردن موڑ کے چینی عورت کا کام دیکھنے لگا۔ فیس کٹ ذرا گول تھا، ہاں کچھ اسی طرح کا، نہیں تھوڑا کم کرو۔ تو پھر؟ فارس نے مسکراہٹ دبا کے ایمر کو دیکھا۔ تم آج کل بے روزگار ہو اسٹیپنی؟ ہاں بالکل، سوچ رہا ہوں جیل چلا جاؤں، وہاں 2 وقت کی روٹی تو مل ہی جاتی ہے، وہ جل کے بولا تھا۔ فارس ہنس کے سر جھٹکنا اپنا موبائل نکال کے دیکھنے لگا۔ سعدی اب چینی عورت کو مزید ہدایات دے رہا تھا اور وہ اسی طرح اسکیچ بناتی جا رہی تھی۔ سنیے محترمہ، قاضی مسکراہٹ دبائے موبائل پہ ٹائپ کرنے لگا۔ مخاطب زمر تھی۔ آج رات ڈنر پہ چلیں گی میرے ساتھ؟ چند لمحوں میں جواب آیا تھا۔ آپ کون؟ فارس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ کا نکما، بے روزگار، 2 لوگوں کا قاتل، جیل پلٹ شوہر، جس نے آپ کی دولت کے لیے آپ سے شادی کی تھی۔ 8 بجے کی بکنگ کروا دوں؟ بل کون دے گا؟ ظاہر ہے آپ، میں تو کماتا ہی نہیں ہوں۔ کروا دو، ہاں۔ اور وہ اس کا چہرہ تصور کر سکتا تھا، سر جھٹک کر لکھتی، ہاں یہی ہے، بالکل یہی ہے۔ سعدی اب اس عورت کے ساتھ جھک کر کھڑا اسکرین کو دیکھتی ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، بالآخر امید نظر آنے لگی تھی۔ چینی عورت نے اسکرین کا رخ ان دونوں کی طرف پھیرا تو وہ بھی غور سے دیکھنے لگا۔ وہاں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کا چہرہ نظر آتا تھا۔ اسکن ٹون بھی مناسب حد تک بھری جا چکی تھی اور وہ اسکیچ کسی اصلی تصویر کے قریب قریب ہی تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ اس کے نقوش ایسے ہی تھے؟ فارس نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ سعدی نے پورے وثوق سے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کا نام ڈاکٹر مایا تھا، وہ روز میری پٹی کے لیے آتی تھی اور گڈ کاپس جیسی باتیں کرتی تھی۔ مجھے اس کی شکل یاد ہے، 90% یہی شکل تھی اس کی۔ اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ اس اہم گواہ کو کیسے ڈھونڈنا ہے؟ اگر تو وہ پاکستانی ہوئی تو مل جائے گی، احمد اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ پاکستانی ہی تھی، جتنی اردو اس کی صاف تھی اور جتنی جلدی وہ مجھے بات پہ اینٹی بائیوٹک کے کورس پہ لگا دیتی تھی، وہ پاکستانی ڈاکٹر ہی تھی، وہ بہت سنجیدگی سے بولا تھا۔ اسے ہاشم یہاں سے لے کر گیا تھا، دوبارہ وہ نظر نہیں آئی، یقیناً واپس آ گئی ہوگی، لیکن تم اسے کیسے ڈھونڈو گے احمد؟ بالخصوص اب جب کہ تم جاب لیس ہو، فارس نے دھیرے سے فکرہ مکمل کیا۔ احمد نے صرف ایک تند و تیز نظر اس پہ ڈالی اور پھر سعدی کو دیکھا۔ یہ کم عمر لڑکی ہے، گریجویٹ ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہوگا۔ PMDC کے پچھلے 10 سال کے ریکارڈ میں اسے ڈھونڈ لوں گا میں، جب تم یہ رقم، ایک کاغذ پہ چند ہند سے لکھ کر اسے فارس کی طرف پڑھایا، میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو گے۔ دوسری صورت میں نہ تو تمہیں اس جیسی اسکیچ آرٹسٹ ملے گی اور نہ ہی یہ جو اسکیچ بنایا ہے اس کا ایک بھی پرنٹ آؤٹ ملے گا۔ جس کو بھی ہائر کرو گے وہ ہاشم کو بتا دے گا۔ سو فیصلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس 10 سیکنڈ ہے اور وائر ٹرانسفر کے لیے 1 منٹ۔
پھر گھڑی دیکھی. 59 سیکنڈ, 58 سیکنڈ. اچھا. فارس نے برا منہ بنا کے اسے دیکھا اور موبائل آن کرتے ہوئے اس کاغذ کو پکڑا. نقوش تن گئے تھے اور ماتھے پہ بل پڑ گئے. وہ منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا موبائل پہ بٹن دبانے لگا. احمد نے ایک دوسرا کاغذ سعدی کی طرف بڑھایا. میری کنسلٹنسی فیس جو آپ ادا کریں گے, کیونکہ آن لائن بینکنگ تو آپ کی بھی ایکٹیو ہے. جب سعدی اسے گھورتا رہا تو اس نے زور دے کر کہا, مطلب میں اسکیچ کو ڈیلیٹ کروا دوں؟ سعدی نے چٹ چھپٹی اور اسے گھورتے ہوئے موبائل نکالا. چند لمحے کی خاموشی کے بعد احمد کے موبائل پہ یکے بعد دیکھ 2 نوٹیفیکیشن موصول ہوئے. اب بے فکر ہو جاؤ, میں اس لڑکی کو ڈھونڈ لوں گا. اس نے چینی عورت کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ کسی روبوٹ کی طرح اٹھی اور باہر نکل گئی. وہ دونوں اسی طرح تندھی سے اسے گھور رہے تھے. احمد شفیع نے کافی کا آخری گھونٹ حلق کے اندر انڈیلا, مگ سامنے رکھا اور پھر گہری سانس لے کر مسکرا کر ان کو دیکھا. میں جاب لیس نہیں ہوں, فری لانسر ہوں. تم دونوں کے ساتھ جاب ہی کر رہا تھا, جس کی مجھے اچھی بھاری تنخواہ تم دونوں میرے 2 بے روزگار دوستوں نے دے دی. بہت شکریہ, اب چلتا ہوں. کالر جھٹک کے کہتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا. وہ دونوں ابھی تک بالکل چپ ہو کر اسے گھور رہے تھے. پیدائشی فراڈ. میرا چہرہ میری آنکھیں ہیں سلامت ابھی, کون کہتا ہے وضاحت نہیں کی جا سکتی. جواہرات کاردار اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ اہانت سے تمتما رہا تھا. کلب کی عورتوں کی باتیں یاد آ رہی تھیں. سن گلاسز پھینکے, ایئر رنگز نوچ کے اتارے, پھر اپنے سراپے کو قد آور آئینے میں دیکھا. یہ جھریاں, یہ لکیریں, یہ کہاں سے نظر آنے لگی تھیں؟ غصے اور پریشانی سے اس نے گالوں پہ ہاتھ پھیرا. وہ مضطرب تھی, شکست خوردہ تھی. وہ کیا کرے؟ کھلے دروازے سے وہ دیکھ سکتی تھی کہ لاؤنج میں میری NGO اور فیونا ایک ساتھ کھڑی ہو کر کوئی بات دھیمی آواز میں کر رہی تھیں. موضوع یقیناً مالکن کی دلچسپ حالت تھی. یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو, جاؤ. وہ چلا کر کفن پھاڑ انداز میں بولی تھی. میری پلٹ گئی, فیونا رہ گئی. ہاشم صاحب کا حکم ہے کہ آپ کی طبیعت درست نہیں, آپ کو اکیلا نہ چھوڑوں. مجھے آپ کے 10 میٹر قریب کے دائرہ کار میں رہنے کا حکم دیا ہے, اس لیے مجھے آپ کے کمرے کے باہر رہنا پڑے گا. میں معذرت چاہتی ہوں میم. مگر اس کا انداز معذرت چاہنے والا نہیں تھا. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی تھی اور لبوں پہ مسکان جلوہ گر تھی. دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہاری جان لے لوں. وہ سرخ بھبو کا چہرے کے ساتھ چلائی تھی. فیونا نے ادب سے سر کو خم دیا اور اس کے دروازے کے ساتھ رکھے اسٹول پہ جا بیٹھی. اس کا انداز فاتحانہ تھا. جو کرنا ہے اب کر لو. جواہرات اس پہ جھپٹنا ہی چاہتی تھی, گویا اسے ناخنوں سے نوچ کھائے گی. مگر اوپر سے زینے اترتا نوشروان نظر آیا تو وہ رکی. وہ بیزار سا رف حلیے میں نیچے آتا دکھائی دے رہا تھا. شیرو. وہ آنکھوں میں آنسو بھرے اس کی طرف لپکی. وہ آخری زینے تک پہنچ گیا تھا. ایک بیزار نظر اس پہ ڈالی. آپ کو کیا ہوا؟ دیکھ رہے ہو تمہارا بھائی کیا کر رہا ہے میرے ساتھ؟ اب اسے پرواہ نہ تھی کہ کون سنتا ہے کون نہیں. وہ مجھے سزا دے رہا ہے, وہ مجھے اذیت دے رہا ہے. میرا قصور کیا ہے؟ میں نے صرف وہی کرنا چاہا جس سے اس کے مسئلے کم ہو. تو میں کیا کروں ممی؟ وہ اس کے قریب سے گزر کے آگے بڑھ گیا اور سینٹر ٹیبل سے ریموٹ اٹھا کے ٹی وی آن کیا. دیوار پہ نصب 2 ہیکل اسکرین چمک اٹھے. جواہرات ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کے جلدی جلدی بولی. تم اس سے بات کرو, اس سے کہو کہ وہ اپنا رویہ بدلے. بھائی میری نسبت آپ کی زیادہ مانتا ہے ممی. آپ دونوں کا آپس میں زیادہ اچھا رابطہ ہے. مجھے پٹوانا ہو یا علیشا کے شیئرز واپس خرید کے مجھے کمپنی سے کک آؤٹ کرنا ہو, ہر چیز آپ دونوں جیسے پہلے ہی طے کرتے تھے ویسے ہی کر لیں. نوشرواں, میں تمہاری ماں ہوں. وہ بے یقینی سے چلائی تھی. اور آپ نے مجھے یہی سکھایا ہے. وہ ترہم زدہ نظر اس پہ ڈال کے بولا تھا کہ ہمیشہ اپنا مفاد دیکھو. کبھی بڑے بھائی کی غلطیوں پہ اس کو ٹوکو نہیں, بس پیسہ خرچ کرو, سکون سے عیش کرو. بزنس کے معاملات, کس کو کب قتل کرنا ہے, کس کو اغوا کرنا ہے, یہ سب ہمیں ہینڈل کرنے دو. آپ نے مجھے کبھی کچھ ہینڈل کرنا سکھایا ہی نہیں, کبھی بڑا ہونے ہی نہیں دیا. تو میں اب اس قابل ہی نہیں ہوں کہ آپ کا مسئلہ حل کر سکوں. تم. اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. تم اس سے بات تو کر سکتے ہو, اس کو اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ وہ بے حس نہ بنے. اسے یہ سب کچھ آپ نے بنایا ہے, ظالم, بے حس. اب اس کا دل پتھر ہو چکا ہے, اب اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا. بھائی کو پتھر کا مجسمہ آپ نے بنایا ہے, سنگ مرمر کی طرح اس کو رگڑ رگڑ کے پالش کیا ہے. یہ چمکتے ہوئے پتھر سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں ممی. میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے کچھ کرنا آتا ہی نہیں ہے. میں ایک ٹوٹل فیلئر ہوں. اور اب جب کہ میں اپنی روشنی ڈھونڈنے جا رہا ہوں تو مجھے اتنا خود غرض بنا دیا ان گزرے سالوں میں آپ نے کہ میں خود اکیلا ہی منور ہونا چاہتا ہوں. آپ دونوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھانا چاہتا.
مجھے معاف رکھیں اپنے معاملوں سے. ہم یوسفس نہیں ہیں, چھوٹے گھر میں رہنے والے عام لوگ نہیں ہیں, ہم جن کا بچہ اپنے مسئلے خود حل کر سکتا ہے. میں نہیں کر سکتا. جانتی ہیں کیوں؟ وہ کہہ رہا تھا اور اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں. کیونکہ کٹھن وقت میں اپنے مسئلے صرف وہی شخص خود حل کر سکتا ہے جو اچھے وقتوں میں دوسروں کے مسئلے حل کرتا آیا ہو. ان کی ماں نے ان کو دوسروں کے مسئلے دور کرنا سکھایا ہے, اور میں تو کسی قابل نہیں ہوں. مجھے آپ نے کبھی کسی قابل ہونے ہی نہیں دیا. سر جھٹک کے اس نے ٹی وی بند کیا اور باہر کی طرف پڑ گیا. جواہرات بے بسی سے آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتے دیکھتی رہی. بولوں گا جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر, کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ. اس پرسکون سی کالونی میں سبز بیلوں سے ڈھکے مور چال کے اندر تناؤ زدہ ماحول چھایا تھا. لاؤنج کے کونے میں فارس اور سعدی آمنے سامنے کھڑے تھے اور سعدی برہمی سے کہہ رہا تھا, میری بہن گواہی نہیں دے گی, اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سعدی, زمر اسے نہیں بلائے گی تو ہاشم اسے بلائے گا, اسے پیش ہونا پڑے گا. فارس اس کو دھیمی آواز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کیا چاہتے ہیں, میں بغیرتوں کی طرح اس کو بے عزت ہوتے دیکھوں؟ وہ آدمی ہر طرح کے سوال پوچھے گا. سعدی کا چہرہ گلابی پڑ رہا تھا اور وہ بار بار نفی میں سر ہلاتا تھا. آہستہ بولو, تمہاری امی سن لیں گی تو ان کو کیا وضاحتیں دیتے پھرو گے؟ اس نے دبی آواز میں جھٹکا تھا. ندرت کچن میں کھڑے ہو کے چولہا اپنی نگرانی میں حسینہ سے صاف کروا رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ لاؤنج کے پرلے کونے میں کھڑے وہ دونوں کس بات پہ بحث کر رہے تھے, اور زمر اندر کمرے میں حنین کو کن سوالات کی تیاری کروا رہی تھی. وہ زخمی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکتے ہوئے سوچ رہی تھی, یہ اولاد کیا سمجھتی ہے؟ ماں کچن میں مصروف ہے اور باپ دفتر میں, تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا. اس اولاد کو کون سمجھائے کہ ماں باپ کو ان کی رگ رگ کی خبر ہوتی ہے. یہ رات کو کمبل میں موبائل جلا کے کیا کر رہے ہیں, یا باتھ روم موبائل ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں, کس کتاب میں رکھ کے کون سا رسالہ پڑھتے ہیں. سب طرف نظر ہوتی ہے ماں کی. ماں کے سینے میں کتنے راز دفن ہوتے ہیں, یہ بچے کب جان پائیں گے آخر. بس جب نظر آ رہا ہو کہ بچہ بگڑ رہا ہے تو ہر وقت کی روک ٹوک سے معاملہ خراب کرنے کی بجائے اسے مزید توجہ اور پیار دینے کی کوشش کرتے ہیں میرے جیسے والدین, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو پلٹا لائے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کو کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ کیا کیا گل کھلائے ہیں انہوں نے. بغیرت نہ ہو تو. وہ ساتھ ساتھ چیزیں اٹھا پٹخ بھی کر رہی تھی. میں پھر سماعت پہ نہیں آؤں گا, وہ خفا اور برہم سے کہہ رہا تھا. فارس نے مزید کوف سے اسے دیکھا. مطلب اپنی بہن کو اکیلا کر دو گے؟ اس سے ہاشم کو کیا پیغام ملے گا؟ ہاں. سعدی خاموش ہو گیا, مگر ابرو ہنوز بھنچے ہوئے تھے. اوپر حنین کے کمرے میں آؤ تو وہ بیڈ پہ سر جھکائے اکڑوں بیٹھی تھی, ہاتھ باہم پھنسائے وہ لب کاٹے جا رہی تھی. سامنے کرسی پہ بیٹھی زمر نوٹ پیڈ ہاتھ میں لیے غور سے اسے دیکھ رہی تھی. پھر وہ کھنکاری, ایک دفعہ پھر سے شروع کرتے ہیں, لیکن تم نے اب نہیں رونا. اگر فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس سب کا سامنا کرو. حنین نے جھکے چہرے کے ساتھ گیلی آنکھیں رگڑ لیں. مجھے اندازہ ہے کہ ہاشم کی اپروچ کیا ہوگی. دیکھو تم میری گواہ ہو, جب حلف لوگی تو میں پہلے سوال کروں گی. اسے ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں. پھر وہ آئے گا اور وہ تم سے جرا کرے گا. جرا کو کراس کرنا کہتے ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ ان سوالوں کا تعلق میرے سوالوں سے ہو. وہ تمہارا کردار مسخ کرنے کی کوشش کرے گا. حنین نے کرب سے آنکھیں بند کی. تمہاری کریڈیبلٹی کو ٹھیس پہنچائے گا. تم نے جواب میں صرف سچ بولنا ہے. عزت صرف سچ دلایا کرتی ہے, محتاط سچ. پھر میں دوبارہ تمہیں ری ایگزامن کر سکتی ہوں, لیکن اب میں صرف ان باتوں کی وضاحت کے لیے سوال کر سکتی ہوں جو اس نے پوچھی تھی. نئی بات نہیں ایڈ کر سکتی. پھر وہ دوبارہ میری بات کا تاثر زائل کرنے کے لیے کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے. اسے ری کراس کہتے ہیں. حنین کچھ نہیں بولی, چہرہ جھکائے خاموش بیٹھی رہی. میں تم سے سوال پوچھ چکی ہوں. تم جو جانتی تھی کاردارز کے بارے میں سب بتا چکی ہو. اب سمجھو کہ میں ہاشم کاردار ہوں اور میں یہاں تمہیں کراس کرنے لگی ہوں. اوکے؟ حنین نے اس بات میں سر ہلایا. نظریں اب بھی جھکی تھیں. حنین یوسف خان, زمر نوٹ پیڈ کو دیکھ کر بولی. ملزم نوشرواں کاردار کو آپ کتنے عرصے سے جانتی ہیں؟ تقریباً 8 سال سے, وہ دھیمی آواز میں بولی. اور یقیناً آپ مجھے بھی جانتی ہوں گی. ہنا نے نظر اٹھا کے دیکھا. ایک دم لگا وہ کٹہرے میں کھڑی ہے اور سامنے قیمتی سوٹ میں ملبوس تیز پرفیوم کی خوشبو سے مہکتا ہوا وہ کھڑا ہے اور مسکرا کے اسے دیکھ رہا ہے. جی, اس کی آواز پست تھی, دل کانپا تھا. ابھی آپ نے کہا کہ آپ کئی ماہ سے میرے خاندان کی اصلیت سے واقف تھیں. کیا آپ نے میرے منہ پر مجھے کبھی ایسی بات کہی؟ نہیں. اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. مجھے دیر سے پتہ چلا تھا. کتنا دیر سے؟ کیونکہ کیا یہ درست نہیں ہے کہ کئی ماہ آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطے میں رہی تھیں, دن میں کئی دفعہ میسیجز کرتی تھیں؟ یہ درست ہے, مگر مجھے اس وقت آپ کی اصلیت نہیں پتہ تھی. اور وہ باتیں جو اپنی فیملی سے چھپ کے کرتی تھیں, کیا معلوم ہونے پہ آپ کی فیملی اس بات کو پسند کرتی؟
مجھے نہیں پتا. اور جیسا کہ آپ نے ایگزامینیشن ان چیف کے دوران کہا، ایک جمعے کی دوپہر بریانی کھاتے ہوئے آپ کے گھر میں نے وہاں بیٹھ کے آپ لوگوں سے معافی مانگی تھی. جی آپ نے ایسا ہی کیا تھا. حنین کیا یہ درست ہے کہ آپ ایک بہت اچھی ہیکر ہیں؟ جی. اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے. سارے منظر دھندلا رہے تھے. اور کیا آپ کی فیملی اینڈ فرینڈز آپ سے فیورز مانگتے رہتے ہیں؟ میں ناجائز کام نہیں کرتی. چلیں اپنے دوستوں کو کسی کرائسس سے نکالنے کے لیے اپنی ہیکنگ سکلز تو آزمائی ہوں گی آپ نے. جی. وہ بولی تو زمر کی آواز پس منظر میں سنائی دی. احمد نے بتایا کہ وہ جانتا ہے OCP صاحب کے بارے میں سب کچھ. اب وہ لیڈنگ سوال پوچھے گا. پھر جیسے اسے ہاشم کی آواز سنائی دینے لگی. ہر سو دھند تھی اور وہ خود کو کٹہرے میں کھڑا محسوس کر رہی تھی. کیا کبھی کسی بارسوخ عہدے پہ موجود آدمی نے آپ کی خدمات کے لیے آپ سے رابطہ کیا؟ جی. اس کی آواز کب کب آئی. اور کیا مدد مانگی تھی انہوں نے آپ سے؟ اب یہاں ہنا میں آپ کو آبجیکٹ کروں گی کہ وہ موضوع سے ہٹ رہا ہے، مگر جج میرا اعتراض رد کر دیں گے. پھر تم جواب دو گی. ان کی بیٹی کی عزت خطرے میں تھی، وہ اس کو بچانا چاہتے تھے. اور یہ کام کرنے کے لیے آپ نے بدلے میں کوئی فیور مانگا تھا ان سے؟ جی مانگا تھا. آپ ان صاحب کا نام اور اس کام اور فیور کی تفصیل کورٹ کو بتائیں گی تاکہ کورٹ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کس کردار کی حامل ہیں. وہ مر چکے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے سکتی. اس نے ہچکی لی. زمر نے تعصب سے اسے دیکھا. ایسے نہیں ہے نا، تمہیں جواب دینا ہوگا لیکن احتیاط سے. پھر وہ ٹھہری. آپ ہاشم کاردار نہیں ہیں. وہ ایک دم گیلا چہرہ اٹھا کر بولی تو زمر نے دیکھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. اس لیے آپ یہاں سے جائیں. ہنا پھر وٹنس پریپ کیسے کرو گی تمہاری وکیل ہونے کی حیثیت سے؟ آپ میری وکیل نہیں ہیں، آپ سعدی یوسف کی وکیل ہیں. میں اپنی وکیل خود ہوں، میں اپنا مسیحا خود ہوں. یہ میری غلطی تھی، میں اسے خود فکس کروں گی. پلیز آپ جائیں. زمر گہری سانس لے کر اٹھ گئی. باہر آئی تو فارس سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑا تھا. ہمیں اسے دبئی بھیج دینا چاہیے، وہ اسے دیکھ کے ناخوشی سے بولا تھا. سعدی کو جو کہا سو کہا، مگر وہ خود بھی خوش نہیں تھا. میرا بھی یہ خیال ہے. وہ آزردگی سے سر ہلا کے رہ گئی. پھر چونک کے اسے دیکھا. وہ ڈنر ابھی یاد آیا. ویکینڈ پہ؟ وہ تکان سے مسکرایا. مگر بل آپ دیں گی. ہاں ہاں ٹھیک ہے. وہ خفگی سے آگے بڑھ گئی. ہاتھوں کا ربط حرف خفی سے عجیب ہے، ہلتے ہیں ہاتھ راز کی باتوں کے ساتھ ساتھ. وہ رات کثرے کاردار پہ پہلے سے زیادہ ویران اور بوجھل سی اتر رہی تھی. لاؤنج میں ٹی وی چلنے کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں. ایسے میں جواہرات بڑے صوفے پہ بیٹھی تھی. وہ پہلے سے بہت بہتر اور سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی. دوا کا اثر تھا، موڈ بھی ٹھیک تھا. ساتھ سونیا پیر اوپر کر کے بیٹھی ٹیبلٹ گھٹنوں پہ رکھے گیم کھیل رہی تھی. ممی؟ دفتن اس نے سر اٹھا کے جواہرات کو مخاطب کیا. وہ چونکی، پھر مسکرا کے اس کی طرف متوجہ ہوئی. اور نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی. بابا اب اتنے بیزی کیوں ہوتے ہیں؟ بابا کی کچھ پرابلمز ہیں نا، اس لیے. وہ پیار سے بولی تھی. سونی چونکی، آنکھیں اٹھا کے اسے تعجب سے دیکھا. بالکل ہاشم کی آنکھوں جیسی تھی وہ، چمکدار اور ذہین. بابا کی کیا پرابلمز ہیں؟ کچھ برے لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہیں، فارس غازی جیسے. فارس انکل؟ سونی نے بے یقینی سے اسے دیکھا. وہ برے نہیں ہیں. وہ بہت برے ہو گئے ہیں اب چندہ. وہ چاہتے ہیں کہ مجھے، تمہیں، تمہارے بابا، شیرو، سب کو مار دیں، ہمیں جیل میں ڈال دیں. وہ ہمارے دشمن بن گئے ہیں. انہوں نے ہمارے پلانٹ میں آگ لگوائی، شیرو کو اتنے دن جیل میں رکھا. وہ بہت خطرناک ہیں. سونیا حیرت اور تعجب سے اس کو دیکھے گئی. اور بس تم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ تمہارے بابا سب سے اچھے ہیں اور ان کے دشمن بہت برے. کبھی بھی اپنے بابا، مجھے، شیرو کو ڈاؤٹ نہیں کرنا. اور اگر کبھی فارس سے ملاقات ہو تو ان سے بات تک نہیں کرنی. وہ گندے لوگ ہیں، دہشت گرد اور قاتل. آئی سمجھ؟ سونی نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا. اس کا ننھا دماغ ان باتوں کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ گم سم سی ہو گئی. مس سونیا، کھانا کھا لیں. فیونا کی آواز آئی تو سونی اٹھ کے اس کی طرف بھاگ گئی. فیونا ٹرالی دھکیلتی ڈائننگ ہال میں جا رہی تھی. ایسے میں جواہرات نے دیکھا. سونی کا ٹیب وہیں صوفے پہ رکھا تھا. جواہرات نے کشن اٹھایا، اس کے اندر ٹیب بھی، اس سمت سے جہاں CCTV کیمرہ اس کو نہیں پکڑ سکتے تھے، اور اسی لیے اندر کمرے میں آ گئی گویا سونے کے لیے جا رہی ہو. دروازہ بند کرتی ہی اس نے ٹیب کھولا اور تیز تیز کیز دبانے لگی. ٹیب کی چمکتی اسکرین کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی اور وہ نیلاہٹ بھری سفیدی سے روشن لگ رہا تھا. ایسا نیلا سفید جو زہر سے بھرے وجود کا ہوتا ہے.
اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور مجھے جواہرات پہ بہت ترس آ رہا ہے یار، سچی میں. اتنی ایول تھی، سب کچھ تھا، لیکن ایک دم سے بہت بے بس کر دیا گیا اسے. وہ اتنی زیادہ پاورفل تھی. رکے میں پانی پی لوں. پھر آپ لوگ کہتے ہیں لمبی ایپیسوڈ دیا کریں، آپ ہی 2 ایپیسوڈ دیا کریں. ایک ایپیسوڈ میں گلے کا یہ حال ہو جاتا ہے. اچھا، تو میں کہہ رہی تھی کہ جو جواہرات ہے نا، اس پہ بہت ترس آ رہا ہے بیچاری. اب دیکھو، وہ اپنی پوتی کا ٹیب لے کے کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہے کسی سے. وہ اس کے پاس اتنا بھی اب کنٹرول نہیں رہا. وہ گارڈ اس کے ہمیشہ سر پہ رہتے ہیں. ہسبینڈ اگر ہوتا تو وہ یہ سب اب تو اس کا بیٹا اس کے ساتھ نہ کر سکتا ہوتا نا. اور دوسرے بیٹے کو بھی اس نے کسی قابل سمجھا ہی نہیں، صرف ہاشم کو ہی بڑا بنائی رکھا، ہاشم کو ساری پاور دے دی، اور اب پھر وہ اس کو استعمال کر رہے. اللہ اللہ. تو وہ اس نے جواہرات کو بالکل اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے بیچاری. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، میں پہلے بھی کچھ ایپیسوڈ میں یہ بات دیکھ رہی تھی، لیکن پھر مجھے بھول جاتی تھی ریویو کے ٹائم پہ. وہ یہ ہے کہ حسینہ، جو کیا نام تھا، شفقت، سبقت، شرافت، کیا نام تھا وہ ان کا جو ملازم ہے، ہاں، تو اس کی جو بیوی ہے، اس کے پاس پہلے ایک اچھا سیٹ آتا ہے موبائل کا، پھر وہ گولڈ کے نئے نئے سیٹ پہن کے آ رہی ہے. تو کہیں اس کا ہسبینڈ تو نہیں ملا ہوا، یا پھر وہ ملی بھی ہو. مطلب ایسے تو نہیں گے، لیکن ان کی انفارمیشن آگے پیچھے دیتے ہوں گے، ہے نا، ہو سکتا ہے نا. اور وہ اینک والا کون ہے؟ وہ تھرڈ پارٹی ہے. اور وہ جو ڈاکٹر ایمن تھی، اس نے کیا کیا ہے؟ وہ بھی تو کچھ کرے گی. ابھی تک اس نے بھی کچھ نہیں کیا، لیکن وہ انوالو ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہاشم کیا کرے گا حنین کے ساتھ. اسے جب کورٹ میں بلائے گا تو مجھے لگتا ہے اس کو بہت بے عزت کرے گا، اور بہت زیادہ اس کو بے عزت کرنے والا ہے. اور دوسرا، وہ آبدار کے ساتھ کیا کرے گا. ہاشم کی اب یہ دونوں نظر میں ہے، حنین اور آبدار، ان کے ساتھ یہ بہت برا کرنے والا ہے. اور احمر اور سعدی اور فارس، ان کی گفتگو مجھے بہت مزے کی لگ رہی تھی، اور لگ رہا تھا کہ کیوٹ لگ رہی تھی. تینوں ہی بے روزگار ہیں، تینوں ہی جاب لیس ہوئے ہوئے ہیں. اللہ اللہ. احمر تو پھر بھی کما لیتا ہے اپنی انفارمیشنز جو لیتا ہے، اس کی وہ فیس اچھی خاصی لے لیتا ہے، لیکن سعدی اور فارس تو بالکل ہی. اور حنین، ہاں حنین دیکھتے ہیں اب کیا کرے گی. مجھے لگتا ہے حنین کوئی چوکا چھکا مارے گی، کیونکہ اس چیپٹر کا نام ہی حنین ہے نا. چلیں جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.